ہے، ڈھیر ساری کتابیں لگی ہے، لیکن خدا کی قسم جس دن انجینئر صاحب نے کتاب کھول کے عربی عبارت بغیر اعراب کے پڑھ کے بتا دی، میں مان جاؤں گا کہ جہلم میں کسی ماں نے پڑھے لکھے انجینئر کو پیدا کیا۔ انٹرنیشنل نمبر، ڈومیسٹک نمبر، ابے دھتورے ہم کو مت سیکھا۔ گول گول رانی، اتا اتا پانی، یہ سب پرانا ہو گیا۔ بہرحال چینل کھول لیے فری میں اور ڈسکس کیا کر رہے ہیں؟ 14 صدیاں گزر گئی جس پر خاموشی کا حکم تھا۔ ٹچے لوگ، لچے لوگ، جن کے فرائض و واجبات کا پتہ نہیں، جن کو مستحبات کا علم نہیں ہے، جن کو عربی پڑھنی نہیں آتی، اللہ کی قسم خانے خدا میں مفتی صاحب بھی کوئی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اتنی وسیع زبان ہے عربی، اتنی وسیع زبان کہ عربی میں تلوار کے لیے 300 الفاظ ہیں۔ تمہیں کیا معلوم یہاں رسول اللہ کی مراد کیا ہے، اللہ کے حبیب کی کیا منشا ہے یہاں پر؟ تم جسے عربی تمہاری مادری زبان بھی نہیں ہے، اردو اگل دیتے ہو، اردو تک ٹھیک سے بولنا نہیں آتی، کرسی حماقت پر بیٹھ کر صحابہ کے مشاجرات کو ڈسکس کرتے ہو، اور یہ گوونڈی میں چرس پھونکنے والا چاندی کے چلم میں بھائی اپن بیان سنے، 1 نمبر نوحہ تھا، 1 نمبر مرثیہ تھا، رات میں ایک دوسرے کو اسٹیٹس دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے اسٹیٹس شیعہ ذاکرین کے لگا رہے ہیں، نوحہ خانوں کے لگا رہے ہیں۔ تمہیں شیعت سے بڑا پیار ہے، رافضیت سے بڑا پیار ہے۔ میں خانہ خدا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی قسم اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر اگر ابن سبا کی اولاد یہ رافضیوں سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ ایک کریں کہ پورا شیعہ دھرم واقعہ کربلا پہ ٹکا ہے۔ ارے ان کو تو یزید کو دعا دینا چاہیے جو ہر سال ان کے کھانے پینے کا انتظام کر کے گیا۔ ایک کام کرو، 10 شیعہ عالموں کی کتابیں کربلا پر لے کر آؤ، 10 شیعہ ذاکروں کو ایک ایک کمرے میں بند کرو، آؤ مولانا مظہر ایک شیعہ ذاکر سے سنتے ہیں کربلا کا واقعہ، پھر دوسرے سے سنتے ہیں، اگر دوسرے نے پہلے کی طرح بتا دیا تو گوونڈی کے چوراہے پر کلیم حنفی کو زندہ لٹکا دینا۔ ابے جس مذہب میں واقعہ کربلا 10 ذاکر ایک جیسا نہ بتاتے ہوں، وہ مذہب سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام، عظمت خلفائے راشدین، عظمت امیر معاویہ، مناظر اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ عزیز بات پھیل نہ جائے، بات کو میں سمیٹ رہا ہوں کہ آج جو شیعت کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور صحابہ کے مشاجرات کو ڈسکس کر رہے ہیں اور بڑے بڑے معاملات میں زبانیں کھول رہے ہیں، خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، مجھے کہتے ہیں گستاخ اہل بیت ہے، معاذ اللہ، سادات کی تعظیم نہیں کرتا، سید یہ ہوں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ہوں تو ان کی جوتیاں، عبد الوسیع صاحب کی جوتیاں کلیم حنفی کے سر کا تاج۔ لیکن تم اپنے نانا کے دین کی مخالفت کر کے ان کے پیارے صحابہ، ان کے جگر پاروں پر، ان کے آنکھ کے تاروں پر، ان کے سپہ سالاروں پر، ان کے چوکی داروں پر بھونکو گے تو پھر تمہاری زبانیں گدی سے کھینچ کر پیروں تلے رون دی جائیں گی، تمہارا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوگا۔ سن لو، سید ہے، میرے سر کا تاج ہے، لیکن وہ اپنے نانا کے دین کا مخالف نہ ہو۔ آج لوگ بڑے بڑے صحابہ کے فیصلے کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا کے لیے تاریخ صحابہ کے فیصلے نہیں کر سکتی ہے،
قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اس سے بڑی کوئی ڈگری ہے اب تم لے کر آ رہے ہو فلانے مورخ نے ایسا کہا، فلانے شیخ نے ایسا کہا، فلانے حضرت نے ایسا کہا۔ یہ حضرت حضور کو ماہم کے سمندر میں ڈال دو، قرآن نے فیصلہ کر دیا، صحابہ پہ زبانیں بند، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ لمبا والا ہے بہت، اتنا وقت نہیں، اور میں نہیں لگوایا گوونڈی میں، ہاں میرا مجھے سب یاد رہتا ہے، ابھی اس کو کتنا دیا وہ بھی یاد ہے مجھے، ہاں نہیں تو بہت چتور ہے۔ ایک کو لے کر گیا، میں بولے اچھا وہ آپ کو 1000 کی دی کہ 20 کی تھی، کلر سیم ہے نا؟ ارے مولا رکھ لے بھائی، اللہ نے بہت دیا ہے مجھے۔ بہرحال تو لوگ دین میں چونا لگا رہے ہیں، لوگ دین کے اندر پھکیاں کس رہے ہیں۔ یہ مرزا پلمبر کے جو فالوورز ہیں ویل ایجوکیٹڈ، پڑھا لکھا کہتے ہیں، دیکھو میں نے تقریریں بند کر دی، سید صاحب کی میں بہت محبت کرتا اور ہم دونوں اور وہ مولانا توکل بیٹھے ہیں، کل ریتو سے بولا تو بولے کیا حضرت؟ ریتو سے بولے ارے پیار تھا اس لیے بولا بابو۔ تو ہم لوگ بچپن کے ساتھی الحمدللہ۔ میں نے تقریریں بند کر دی، حضرت نے کہا تاریخ، ارے میں نے کہا آپ فرمائیں تو میں کہیں بھی چلوں آپ کے ساتھ، اور یقیناً آپ کا آخری ٹھکانہ کیا ہے میں جانتا ہوں نا۔ کیا بات رضا اس چمن استانے کرم، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، اسی پھول کی خوشبو ہے یہ، صحیح ہن نسب سید۔ یہ تو مجھے ان کے مخالف نے کہا ہے کہ سید صحیح ہن نسب ہے جی۔ اور کاٹ چھانٹ مت کرنا بھیا، بڑے مسئلے چل رہے ہیں آج کل میرے ساتھ، میں کچھ اچھا کرنے جاتا ہوں کچھ برا ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا دلندری چل رہی، کیا ساڑھے ساتھی چل رہی، کہاں ستارے میرے گردش میں، کون وہ چٹیا سرکار بھی کل جیل میں چلے گئے، ورنہ انہی کو دکھا دیتا۔ چٹیا سرکار بھوشیہ دیکھتے ہیں نا، ہاں جیل میں گیا نا، 4 بھوت بول کے بلایا اویو کے اندر اور متا کر ڈالا۔ اور کل جن کو زیارت کرنی تھی میں نے کہا جاؤ سانتا کروز میں، پولیس والوں نے مرغا بنا کے رکھا ہے بابا جی کو، ہاں ساری مولائیت پچھلے راستے سے نکل گئی۔ عجیب پاجامہ لوگ آ گئے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں بولے اعلیٰ حضرت بھی آج کی اصطلاح کے مولائی تھے، شرم کرو بے وقوفو، پہلی بات تمہاری جو فیلڈ نہیں ہے اس میں تم منہ مارتے کیوں؟ ابھی اگر کوئی میرے پاس آئے کہ بھیا گھر بنانا ہے 5 منزلہ، تھوڑا اسٹیٹمنٹ نکال کر دے دو، کتنا سریا لگے گا، کتنا سیمنٹ لگے گا، کتنا بجری لگے گا، کتنا یہ لگے گا، تو یہ میرا کام ہے، میں اس کو اس کے اسپیشل کے پاس بھیجوں گا، خود ماتھا کھوڑی نہیں کروں گا۔ جب ہر چیز کے اسپیشل ہیں تو دین خدا کے لیے علماء سے سیکھو، غیر عالم جو بے محتاط نہ ہو اس کی تقریر سننا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت ہرگز مولائی نہیں تھے، یہ لفظ مولائی اصطلاح اس دور جدید کی ہے۔ پھر کو کل کو کوئی کہیں گا اعلیٰ حضرت اہل حدیث تھے، اور اس معنی میں اہل حدیث تھے جس معنی میں آج کے لوگ یعنی حدیث والا، یقیناً اعلیٰ حضرت اہل حدیث بھی تھے، اہل قرآن بھی تھے، اہل فقہ بھی تھے، اہل قرآن بھی تھے، وہ سب تھے، لیکن اسے جماعت کا نام نہیں دیا گیا ہے، وہ علمی طبقات ہیں فقہائے کرام کے۔ ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں گوونڈی میں اسٹوڈنٹ کالج کا، جس کو اردو بھی اگر دے دی جائے تو پسینے چھوٹتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، وہ اسلام 360 سے حدیث و قرآن سمجھ کر دین میں تحقیق کر رہا ہے۔ یہ نو مولود فرقہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، لوگوں کو کہتے ہیں آپ 4 فقہ میں کیوں بڑھ گئے، آپ نے 4 جماعتیں کیوں بنائی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، آؤ ایک اللہ کی رسی کو پکڑو۔ مزے کی بات بتاؤں، 3 دسمبر 1889 کو 136 سال پہلے انگریزی دور اقتدار میں ان کو ملکہ وکٹوریہ نے بھیک میں اہل حدیث نام بطور تحفہ، بطور بھیک دیا ہے، یعنی 136 سال پہلے بنے، اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 مسلکوں کو چھوڑ کر ایک رسی پکڑو، اہل حدیث بنو۔ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس جماعت میں جتنے لوگ ہیں اتنے فرقے ہیں، ایک دوسرے سے تحقیق میچ نہیں ہوتی۔
باپ کی تحقیق الگ، بیٹے کی تحقیق الگ. باپ بول رہا وطر 3 ہے، بیٹا بول رہا 1 ہے، پوتا بول رہا وطر ہے ہی نہیں. جب خود سے حدیث قرآن پڑھو گے، ابے گھامڑوں حدیث پڑھنے کے لیے میں نے 18 سال مدرسے میں لگائے. کتنے؟ 18 ایئرز. حافظ، قاری، عالم، فاضل، مفتی، بطور تحدیث نعمت پہ بتا رہا ہوں. الحمدللہ اس کے بعد بھی میں کچھ ایسے مسئلے آتے ہیں ڈیفیکلٹ، رجوع کرتا ہوں محمود العلماء سے، محدث کبیر سے، یا اپنے کسی سینئر ساتھی سے، یا کتاب دیکھتا ہوں. اتنا محتاط معاملہ ہے دین کا، جس کو ذرا سا بیان کیا سن لیا، موبائل لے کے خود ہی گچر کر کے محقق بن رہا ہے. ماشاء اللہ. اور تحقیق بھی کیا نرالی. مسجد میں آ گئے، یہاں صف میں 25 کھڑے ہوتے ہیں، یہ 10 گھامڑ آ جائیں، اتنی ٹانگیں پھیلائیں گے کہ بیچ میں سے قربانی کا دمبا نکل جائے. یہ کیا پھانسی دے کے مار دو. اگر حوالدار بلائے بیٹا ادھر آ، تو ایسے ہی پٹیلی میں تو آستین بستین چڑھا کے ایسے جانا، پھر دیکھ تیرے گوشت والے حصے کی حالت کیا ہوتی. ہاں ذرا سوچو، معمولی حوالدار یہ حلیہ برداشت نہیں کرتا، تو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں آیا ہے، جہاں لوگ تھر تھر کانپتے ہیں کھڑے ہونے کے لیے. اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پائے اقدس میں ورم آ جاتا، سوج جاتے. میں عرض کرتی یا رسول اللہ اپنی حالت پر رحم کریں. حضور ارشاد فرماتے کیا میں اپنے رب کا فرما بردار بندہ نہ بنوں؟ غور کریں، سردار انبیاء تو نماز سے غافل نہیں ہے. نماز پنجگانہ کے علاوہ پوری رات نوافل پڑھ کے رب کو راضی کر رہے ہیں. آج کے پیروں کو کس نے لولی پاپ دے دیا کہ جو خود تو اپنے آپ کو جنتی سمجھے ہوئے ہیں، مریدوں میں بھی پھوکٹ کی ٹکٹ بانٹ رہے ہیں جنت کی. اب مرید بھی مست ہے کہ قیامت کے میدان میں پیر صاحب کہیں سے آئیں گے، لٹھ والی سرکار، بال والی سرکار، جھاڑو والی سرکار، اڑیا پیر، گڑیا پیر، لٹیا پیر، چٹیا پیر، کڑے وڑے پہنے، بڑی تسبیح کی مالا ڈالے ہوئے. آؤ میرے مریدوں، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. ابے تو ڈھونڈتا ہی رہے گا، فرشتے وہاں اسپیشل تندوری بنائیں گے گھسیڑ کے سلیا. میرے پیر کہاں ہے؟ پھر تو ڈھونڈتا ہی رہنا. پیر پرستی کرتے کرتے مل گیا مجھ کو اللہ اللہ. جاہلو جہالت بند کرو، دین نام ہے قرآن و سنت کے اتباع کا، بزرگان دین کی سیرت پہ چلنے کا. بہرحال کل میری تقریر تھی، تقریر رکوا دی ان لوگوں نے. میں کیا بیان کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت بڑے شاعر، عوام میں تو تعارف یہی ہے. اب بہت بڑے فقیہ تھے، فتویٰ دیتے تھے، کچھ مسئلے مسائل بتاتے تھے، اور جو علماء سے قریب ہیں وہ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا ہے. امام احمد رضا خان نے اپنے دور میں جتنے فرقے اٹھے، اور خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کے دور میں تو ہر کنکر کے نیچے ایک فتنہ اٹھ رہا تھا. نیچریت کا اٹھ رہا تھا، الہاد کا اٹھ رہا تھا، اور دیوبندیت کا اٹھ رہا تھا، اہل حدیث کا اٹھ رہا تھا. پنجاب میں ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ سارے فتنے اعلیٰ حضرت کے دور کے ہیں. تنے تنہا بریلی میں بیٹھ کر امام احمد رضا خان نے 13 سال کی عمر میں قلم سنبھالا، اور 68 سال دنیا میں رہے. 68 سال 4 ماہ 15 دن، 55 سال تک اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی، اور ہر فرقے کے مقابلے میں امت کو ایک ہتھیار دیا ہے. علماء کو چاہیے اپنے حجروں میں نقش سلیمانی اور شبستان رضا کی جگہ پر اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ اور اعلیٰ حضرت کی کتب اور احادیث کی کتب اور تفاسیر وغیرہ رکھا کریں تاکہ علم میں اضافہ ہو. آج کل بہت زیادہ لوگوں کا ذہن آزاد ہو رہا ہے. لوگ دین کے معاملے میں ایک دوسرے کو، کوئی کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا. سبھی اعلیٰ حضرت ہے. اب کوئی اگر ادنا حضرت بنے تب تو سمجھایا جا سکتا ہے. بتا اب تو ماشاء اللہ شاعر لوگوں کی بھی کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء کرام کا فیصلہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اس سے بھی زیادہ بگاڑ آنے والا ہے. ابھی کیا بولتے اپن لوگ، 100 سال پہلے صحیح تھا بھائی، 50 سال پہلے صحیح تھا بھائی، ایک نمبر ماحول تھا پہلے. ابھی صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا وقت آئے گا میری امت پر کہ لوگ قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے،
قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے اے کاش اس قبر میں بجائے اس مردے کے میں ہوتا. بیٹھ جائیے نا بھائی, کیوں چلم چلی کر رہے ہو, لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہو. یہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, یہ اصل میں بہت بری طرح پھنس گئے, ان کو جانے نہیں آ رہا. اب ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے میری تقریر سننے کے علاوہ. اور سب پہ میری نگاہ ہے کون کیا کر رہا. ایک صاحب تو اسی بیچ میں 2 نیند مار لی. اب کل کوئی بولے بہت بڑا فتین مولانا تھا, فتنہ جگا کے چلا گیا. بولنا فتین کی تقریر میں کوئی سوتا ہے کیا؟ پرسکون تقریر تھی تبھی تو بیچارہ سکون سے سو لیا. دیکھو ہائی گھائی مت کرو, مجھے بھی مختصر ہی بولنا, مجھے بھی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا. سید صاحب کو سننا تھا, دل خوش ہوا, لیکن دل سیر نہیں ہوا. خوش ہوا, سیر نہیں ہوا. میری تقریر کے بعد بھی ہے نا بھائی, یہ کیا بات ہے, یہ کوئی بات ہے؟ بس تم لوگ بھی اوور کر دیتے. بہرحال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا دور ہے, کتنے فتنے پھیل رہے ہیں. یہ تفضیلیت کا فتنہ بھی اس دور میں اٹھا. صحابہ کرام کی عظمتوں پہ حملہ کرنے والے اعلیٰ حضرت نے ان تمام فرقوں کا رد کرنے کے ساتھ ساتھ سنی معاشرے میں جو بدعات جنم لے رہی تھی, اعلیٰ حضرت نے اس کا جم کر رد کیا. یہاں ایک بات ذہن دینا چاہوں گا, آج جس جگہ ہم لوگ بیٹھے نا, یہ سب اوریجنل والے حشمتی. کون سے؟ ان سے تھوڑی اختلاف ہے. اختلاف تو ڈپلیکیٹ لوگوں سے ہے نا, ڈپلیکیٹ سے اختلاف ہے, اوریجنل سے نہیں ہے. جیسے حدیث قرآن کا نام لے کر وہابی چکما دیتے ہیں, فتاوا رضویہ دکھا کر پیر صاحب گھر کا مال پارسل کر رہے ہیں, چلنے تھوڑی دیں گا. کلیم حنفی چلنے دیں گا, گٹیا دبا کے وہیں پٹک دوں گا. شرافت سے رہو پیر صاحب. ہاں, فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں, جلا کے خاک نہ کر دوں تو کلیم نام نہیں. جلدی نکالو. یہ ہم لوگوں کا چلتے رہتا ہے, من تورا حاجی بگو, تو مرا حاجی بگو, تو مجھے حاجی بول, میں تجھے حاجی بولتا, کیونکہ اپنے دونے کو کوئی حاجی بولتا نہیں. اعلیٰ حضرت کے دور میں اعلیٰ حضرت ہر فرقے کا رد کر رہے ہیں. آج جو یہ سمجھتے ہیں, کچھ انٹرنیٹ پر مرزا پلمبر کو سننے والے, جاوید غامدی کو یا مودودی کو پڑھنے والے, یہ جو ان لوگوں کو پڑھنے والے یہ سمجھتے امام احمد رضا نے بدعات کو فروغ دیا. اللہ کی قسم, امام احمد رضا نے گھروں میں ہونے والی بدعات, بچے کے پیدائش کے ساتھ جو بدعات ہوتی ہے, شادی بیاہ میں ہوتی ہے, موت مٹی میں ہوتی ہے, مزارات پر ہوتی ہے, محرم میں ہوتی ہے, اور اسی طرح دیگر ایام میں ہوتی ہے, ان کا زبردست رد کیا ہے. حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے فتاوا میں جاہل صوفیوں کا, جو آج جنت کی ٹکٹیں بانٹتے ہوئے پھر رہے ہیں, جن کی جنت کا خود کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی داڑھی ہے اور اتنا بڑا بال ہے 22 فٹ کا, یہ تو ضرور کرامت کی وجہ سے ہے. اگر آپ کو ایسے ہی بال کرامت لگتے ہیں تو آپ کمبھ کے میلے میں چلے جاتے, تو جو جٹھاداری سرکاریں آپ کو ملتی تو وہاں کتنے بڑے بڑے تاجدار ملنگا مل جاتے. میں تو کہتا ہوں اصل میں پیر صاحب غلطی سے آدی واسی تیل کے ڈرم میں گر گئے تھے, اسی لیے پیر صاحب جلفے دراز ہو گئے. اچھا یہ مت سمجھنا مجھے بولنا نہیں آتا, میں قاری بھی ہوں اور بڑے قاف سے ہوں, لیکن کبھی کبھی ان کی زبان بولتا ہوں. تو بہرحال جاہل صوفیوں کا بھی اعلیٰ حضرت نے تعاقب کیا ہے. اعلیٰ حضرت اپنے فتاوے میں لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کون ہے, حضرت غوث پاک کے دادا پیر ہیں. ان کے پیر نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تجھے کان کھول کر سن لو, پیری مریدی کو فرض و واجب سمجھنے والوں, مزارات پہ پیسے لٹانے والوں, آراز کے نام پر محلے کی نیندیں خراب کرنے والوں, جگہ جگہ قبریں بنانے والوں, چلہ بنانے والوں, بدعاتیوں, جہاں قبر نہ ملی میرے خواب میں فلانے صاحب آئے تھے, یہاں بہت بڑے بزرگ آرام فرما ہے, ایک ٹھو قبر وہاں بنا دی, اور قبروں کی ضرورت پڑی تھی تو غازی اہل سنت یہاں بیٹھ کر گئے تھے, ان کے یاد میں یہاں ایک قبر ہونی چاہیے, یہاں پر رفع حاجت فرمایا تھا, یہاں بھی کچھ نہ کچھ نشانی ہونی چاہیے. ارے کمبختو, تم کیا پورے ملک کو قبروں سے بھر دو گے؟ آج جو پیر مر رہے ہیں اٹھا کر ڈالو قبرستان میں, تاکہ ان کا فیض بیچارے گنہگاروں کو ملے.
क्यों अलग से सबकी मज़ारें बना रहे हो? हाँ, जो मज़ार बनाए जाने के लायक हैं उनकी ज़रूर बननी चाहिए, लेकिन ये शरीयत पर भौंकने वाले, सहाबा की अजमतों पे हमला करने वाले, शरीयत और तरीक़त को अलग बताने वाले, क्या जुनैद बगदादी से बड़े पीर हैं? सुनो, जुनैद बगदादी गौसे आजम के दादा पीर हैं। फरमाते मुझे मेरे पीर ने दुआ दी। क्या दुआ दी? अल्लाह तुझे पहले हदीस और फिक़्ह का आलिम बनाए, उसके बाद सूफी बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम गजाली इसकी शरह करते हैं कि मुराद ये कि वो शख्स सूफी हो ही नहीं सकता जिसको हदीस और फिक़्ह का इल्म ना हो। वो तो मस्खरा है, वो तो जाहिल है, उसकी नैया तो डूबी है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसे जाहिलों को तुमने समझा है नैया पार करने वाले। और ये पीर साहब माशा अल्लाह जब तशरीफ लाते हैं तो जितने बेचन है, जितने चाची है, जितने बच्चू है, जितने बाटला है, जितने फायर है, समझ गए ना? खिलाफत पे खिलाफत, बताशे बांट रहे हैं। अरे खिलाफत बांट रहे हैं कि बताशे बांट रहे हैं? अब माशा अल्लाह पीर साहब खूब सारा माल मटेरियल बटोर कर उम्रो अय्यार की जंबीलें भरती नहीं ना, ठूसते जाते। और ये हौला, ये दीवाना रिक्शा लोन पे उठा रहा, बैंक वाले ढूंढ रहे कहाँ है, भरा नहीं इन्हें। और ये लिखा रहा पीर साहब का करम अम्मा बता। अपने स्कूटी पे लगा रहा वो दो मुंह की ईरानी खंजर जुल्फ़िकार हैदरी। बताओ, जिस पीर को तू समझ रहा है, अबे ये पीर तेरे पैसों से चल रहा है, बीमार पड़ता है डॉक्टर के पास जाता है, इसको हजाम की जरूरत, दर्जी की जरूरत, मोची की जरूरत, हर वक्त तो ये हाजतों से घिरा हुआ है। इसकी मरते ही संगे मरमर की मजार, और फिर लोगों को हाजिरी आ रही है, बाबा मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दाफ़िउल बला, कातिउल वबा। खुदा की कसम, ये जितने सहाबा पर भौंकने वाले हाल फिलहाल में मरे, आइंदा मरेंगे, इनकी कब्रें खोलो, अगर हड्डी भी सलामत रही तो कलीम हनफी का नाम बदल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए कराम, मुनाज़िरे अहले सुन्नत। इमाम अहमद रजा को गुड न्यूज, खाने का भी समझे। मौलाना मजहर साहब मुबारकबाद। बताओ, इतने लोगों के खाने का भी इंतजाम कर दिया। मदरसे में बैठे हो, मदरसा करामत से नहीं चलता, देने से चलता है। 3 साल हो गए खानका का ऐलान कर रहा हूँ सैयद साहब, 1 रुपया 2 रुपया देते हैं, लेकिन जब पीर साहब आएंगे तो ऐसे नजराना देंगे। पीर साहब को जरूरत नहीं है फिर भी ठूसेंगे। बताओ, हम लोग को पेट नहीं है, हमको भी पेट है, हमारी भी ज़रूरत। इतना बड़ा मदरसा, इतने बच्चे, 1000 बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, आपको ख्याल करना चाहिए कि मैं यहाँ इसाले सवाब करूँ, बजाय आज के पोंगे पीरों को, जाहिल पीरों को, बिदातियों को, सहाबा पर भौंकने वालों को, जिन्होंने मज़ारात को खुराफात का अड्डा बना रखा है, और वो जाहिल मुजावर जिसको इस्तिंजा का ढेला लेना नहीं आता। अजमेर शरीफ, एक बात बताऊँ, एक बात बता के बात तकरीबन ख़त्म कर देता हूँ। एक बात देखा मैंने, मेरे साथ कुछ लड़के जब बरेली शरीफ गए तो और ज़्यादा पक्के बरेलवी बन गए। आला हजरत की मज़ार देखकर बोले पूरे एरिया में चादर नहीं है, सिर्फ फूल है, जब तक ताज़ा रहेंगे अल्लाह की तस्बीह करेंगे। कोई मुजावर नहीं, कोई मोरछल नहीं, किसी को हाजिरी नहीं आ रही, कोई नाड़े नहीं बांध रहा, कोई घोड़े नहीं बांध रहा, हाँ कुछ नहीं, एकदम पाक पाकीज़ा माहौल। ये कव्वाल जिसके शान में कव्वाली पढ़ देना, पता नहीं फिर उसका मामला एकदम हाईलाइट हो जाता है। चंद साल पहले तक नागपुर का क्रेज नहीं था लोगों में, लेकिन अब नागपुर का क्रेज हो गया। जिस उर्स में सुन्नत का मजाक उड़े, बिदआत का फरोग हो, नमाज रोजा छोड़ा जाए। नमाज फर्ज है कि उस फर्ज है बेधतूरे हैं? माज अल्लाह, तू नमाज रोजा छोड़कर बगैर टिकट के झूमता झामता धुएं उड़ाता पूरे ट्रेन के अंदर बासम बास करता हुआ पहुंच रहा है। हाँ, और पहुंचने के बाद ये ऐसा हाथ करके गुंबद इसके अंदर लेंगे। सुन रहे इरफान, देखो मत यार, बेचारा शर्मा जाएगा, वो समझ गया कौन है वो।
تو ہاں ایک نمبر ماں اپنے لیے دعا کرو. ہاں بتا میرے کو ایک بول رہا ماں اپنے لیے. کہاں تم گئے نا کدھر تو بھی گئے تھے نا تم ابھی وہ بریولی کے بوریولی. ابے میں نے کہا بریلی گیا تھا بھیا. پھر کیک کاٹے جا رہے ہیں, عجیب عجیب چیزیں آ گئی. ایک دن ابھی ایک صاحب مجھے ملے, ایسا کر رہے ایسا. میں بولا یہ کیا ہے؟ بولے معلوم نہیں ہاتھ والی عید ہے. بولا ہاں. بولے عید غدیر ہے نا, رسول اللہ نے ہاتھ پکڑا تھا تو ہم لوگ ایسے وش کرتے. بتا کیا تم دین کا کیا مذاق بنا رہے ہیں؟ اللہ کے بندو, خدا کی قسم مجھے رونا آتا جب میری قوم کو, میرے بچوں کو میں دیکھتا ہوں کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ مسجد میں کتنی اے سی لگی ہے, کتنے پلر ہیں. کبھی نہیں آیا, سال میں ایک بار آ کے بازو والے کو دیکھتا ہے عید کی نماز میں چھوڑنا کہ باندھنا کیا کرنا. وہ شخص صحابہ کے فیصلے کر رہا ہے, اولیاء اللہ پر بھونک رہا ہے, علماء پہ تبرہ کر رہا ہے. اللہ کے لیے باز آؤ, علماء سے جڑو, مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑو, سچے علماء کی پیروی کرو. دین تمہیں یہ دیں گے, یہ تم سے کچھ نہیں مانگیں گے. یہ جتنے پونگے پیر, یہ مجاور, یہ چٹیا والے مجاور جو اجمیر میں بیٹھ کر بدعات کو فروغ دے رہے ہیں. اور ایک بات تم کو بتاؤں, بہت ہنگامہ ہو جائے گا شاید, اور میں تو سب ہنگامے جھیلتے رہتا ہوں, بہت موٹی چمڑی کا آدمی ہوں میں. جس جگہ عورتیں چلی جائیں نا, اللہ والے تو بنے ہی ولی اس لیے کہ انہوں نے شریعت کا سختی سے اتباع کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت امیمہ بنت رقیقہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ عورتوں کی جماعت اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گئی اسلام لانے کی غرض سے. تو سرکار نے جب اسلام قبول کرایا اور بیعت لینا چاہا تو ہم نے ہاتھ بڑھایا. حضور نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. اللہ کے عزت و جلال کی قسم, جو نبیوں کا تاجدار ہے, انبیاء کا امام ہے, باعث تخلیق کائنات ہے, وجہ تخلیق کائنات ہے, امام الانبیاء ہے, افضل الانبیاء ہے, اول الانبیاء ہے, آخر الانبیاء ہے, خاتم الانبیاء ہے, وہ عورتوں سے ہاتھ نہ ملائے. آج جاہل چوٹی پیر, کتے کا بچہ عورتوں سے سجدے کروا رہا, پیر دبوا رہا ہے, اور تو کہتا پیر سے کیا پردہ, بابا اولاد نہیں ہو رہی. بابا کے پاس گیا, 1 سال کے بعد جھولے میں چاند کھیل رہا ہے. ارے اللہ کے بندے, ایڑے دیوانے ہولے, ذرا جا دوا خانے میں ڈی این اے ٹیسٹ کروا لے. یہ جتنے پاکھنڈی بابا ہیں اہل سنت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وہاں بھی ان کو دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو بریلویوں کا پیر. ابے بریلویوں کے پیر ایسے نہیں ہوتے ہیں, ایسے نورانی ہوتے ہیں. بریلویوں کا پیر دیکھ, محدث کبیر, 100 سال عمر ہونے آ گئی, ایک دن خالی نہیں ہے, گاؤں گاؤں تبلیغ کر رہے ہیں. بریلویوں کے پیر ایسے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں بدعات کو فروغ دیا ہے, امام احمد رضا نے خاندانی بدعات, قبائلی بدعات, معاشرے کی بدعات, علاقائی بدعات, ملکی بدعات, مزارات کی بدعات, اور اس طرح سے جتنی بدعاتیں ہیں ان سب کا رد کیا ہے. جاہل صوفیہ کا رد کیا ہے, بے نمازیوں کا رد کیا ہے, دل کی نماز پڑھنے والوں کا رد کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مزار کے حوالے سے فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بڑی مزار کون سی؟ رسول پاک کی. وہاں بھی حد رکوع کے برابر نہ جھکے. جو کہتے ہیں کہ بریلوی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں, بھائی تو 2 نمبر کے پاس گیا, تجھے بریلوی پتہ ہی نہیں کون ہے. بریلوی وہ ہیں جو فکر رضا کو لے کر چلتے ہیں, تعلیمات رضا کو لے کر چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کائنات کی سب سے بڑی مزار, جہاں رسول رحمت آرام فرما رہے ہیں, جو یہاں کے کچھ لوگ زیارت کی غرض سے جا رہے ہیں مکہ مدینہ, انہیں میری طرف سے مبارکباد. روضہ رسول پر حاضری دینا, وہاں کچھ یہ نہیں کہوں گا یہ مانگنا وہ مانگنا وہ مانگنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہے جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب سلام بولنا, 1 مرتبہ میرا نام لینا,
کچھ یاد ہی نہیں رہتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے, جس کو پہلے سے معلوم ہو اسے کیا بتاؤں. اللہ اللہ اس بارگاہ میں یہ ادب اعلیٰ حضرت نے بتایا, رکوع کے برابر جھکنا بھی حرام, وہاں جالیوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے. آج تم لوگوں کو کہتے ہو مزاروں کا طواف کر لیا تو کیا فرق پڑ گیا, چوم لیا تو کیا فرق پڑ گیا, عورتیں آ گئی تو کیا ہو گیا, مزارات پہ ڈھول بجائے گئے تو کیا ہوا. دین کا مذاق مت اڑاؤ. فتاوی رضویہ کے نام پر دھاندلی نہیں کرنے دوں گا, جبڑے میں ہاتھ ڈال کے پھاڑوں گا, اس لیے کہ سب ہوں عبید رضوی, میں غوث و رضا کا, آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر. للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. خلیفہ حضور تاج الشریعہ مناظر اہل سنت, تاج الشریعہ نے شیر پالا. تھوڑا زیادہ ہی مار لیا, جذبے میں آ کے, جوش میں آ کے. میں بھی کبھی کبھی اوور کر جاتا ہوں. ہاں سبحان اللہ, مگر مجھے لگا نا سبحان اللہ کتنا زور سے مارا, ہاتھ لال ہو گیا. اب کمیٹی والے ویسی ملفوف مسافہ کرے قاعدے کا جیسے حضرت کا ہاتھ لال ہوا. عزیزان ملت اسلامیہ, آج کی یہ نشست جو لوگ مدینۃ الرسول جا رہے ہیں, خدا کی قسم بہت اعلیٰ جگہ جا رہے ہیں. لوگوں میں علم کی کمی ہے. میں جب ایک مرتبہ عمرہ گیا تو میرے صحابہ کو لے کے ایک حاجی صاحب آئے, ناریل لے کر آئے. بہت عجیب بات ہے, بہت ایجڈ آدمی تھے, ناریل لائے. جب ہم لوگ جدہ سے اپنے روم میں پہنچے, اب میں نے کہا چلو تم کو میں عمرہ کرواتا ہوں, تو بولے یہ ناریل کہاں پھوڑنے کا مکے میں. میں نے کہا مکے میں ناریل؟ بولے ہاں وہاں کوئی تو قبر ہے نا. میں کیوں آیا مجھے نہیں معلوم کچھ, ہم لوگ آئے نا یہاں کرنے کے لیے. مطلب اتنے بھولے لوگ ہیں, عمریں ہو گئی, داڑیاں سفید ہو گئی, نماز کے فرائض نہیں معلوم, واجبات نہیں معلوم. میں دیکھتا ہوں میرا دل جلتا ہے. اللہ کے لیے سیکھ لو, قرآن صحیح کر لو, اس میں دھیان دو. مجھ پر کیا فرض ہے, 5 وقت کی نماز, قرآن صحیح پڑھنا. ذرا سا بھی غلط ہوا تو کافر ہو جاؤں گا, دین سے آؤٹ ہو جاؤں گا. اگر ان چیزوں پر دھیان دو گے نا, خرافات کے لیے تم کو وقت. اب میں تم کو بڑی بڑی ہانک کے جا نہیں سکتا, بس یہ جھنجھنا لو اور بجاؤ اور جنت میں جاؤ. نہیں, خدا کی قسم ایسے جنت نہیں ملے گی. اللہ کے نبی فرماتے, ایک حدیث سناؤں, چھوٹی سی, بہت چھوٹی. اچھا تم نہیں بولو گے تو میں نہیں سناؤں گا, تب بھی سناؤں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کو مشکلات سے گھیرا گیا ہے اور جہنم کو خواہش نفسانی سے. یعنی جتنا تم دین سے دور جا کے نفس کی بات مان کر ڈھول تاشے باجے گاجے بدعات خرافات کرو گے, خدا کی قسم تم اتنی آسانی سے جہنم کے پاس جاؤ گے. اور جنت کو پانا ہے تو اس کے لیے مشقت ہے, تکلیف ہے, عبادت ہے, زہد ہے, ریاضت ہے, نفس کو کچلنا ہے, خواہشات کو مارنا ہے, قرآن و حدیث کا اتباع کرنا ہے, نبی کے اقوال کی پیروی کرنا ہے. اب جو لوگ مدینہ جا رہے ہیں ان کو بس ایک بات میں بتا دوں کہ بارگاہ رسالت میں ادب کا بڑا خیال کرنا. حضرت بایزید بستامی بہت بڑے ولی ہیں, پہلی بار مدینہ شریف گئے. مدینہ شریف گئے اور جانے کے بعد مسجد نبوی سے ہو کر جب روضہ انور کے پاس گئے نا, کچھ دیر ٹھہر کر نکل گئے. تو لوگوں نے کہا عجیب بات ہے, جہاں آنے کے لیے اتنا تڑپتے تھے, مچلتے تھے, بے چین ہوتے تھے, آج جب موقع آیا تو اتنی دیر آپ رکے. ان کا جواب سنیے. عاشقوں, سرکار کا 1500 سالہ میلاد آ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن نے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو. تو جو حکم آواز کا ہے وہ سانس کا بھی ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ نبی تو ایک ہی سانس لے اور تم 2-3 سانس لو. خدا کی قسم جب میں سرکار کے روضے کے سامنے گیا تو میں نے اپنی سانس کو روکا کہ کہیں میری سانس سرکار کے سانس کے اوپر نہ ہو جائے. جتنی دیر میں روک سکتا تھا اتنی دیر رکا رہا. جب میرا ضبط ٹوٹ گیا تو میں وہاں سے نکل کر آ گیا. اس سے زیادہ میرے لیے مشکل تھا. اللہ اکبر کبیرہ. بریلی کے امام اسی کی تو ترجمانی کر رہے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہمارے قاری جمال صاحب آئے,
لیکن جتنا مال مٹیریل تھا ملیدہ تھا سب نکل گیا. آخر میں آئے. بہرحال اب اپنی بات کو میں اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. بس ایک بات, واٹس ایپ پر جائیں, اپڈیٹ میں جائیں, اوپر سرچ کا بٹن آتا ہے, سنی ٹائپ کریں, سنی جمعیت الاحناف لکھا آئے گا, کلک کریں, فالو کریں. میلاد پر میں وہاں اتنے دلائل دوں گا کہ وہابی دیوبندیوں کی کمریں ٹوٹ جائیں گی میلاد کی دلیلیں اٹھاتے اٹھاتے. اور سب کی باری باری ٹھکائی ہوتی ہے. چینل خود بھی فالو کریں, دوست احباب کو بھی فالو کروائیں. دوران تقریر قرآن پڑھنے میں, حدیث کے الفاظ بولنے میں یا کوئی واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے آج کی اس تقریر میں, جس میں سید صاحب بھی ہیں اور بھی علماء ہیں, اگر کوئی غلطی ہوئی ہو میں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہوں. آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام, تیور ہیں کیا ہوا کے یہ میں دیکھتا نہیں, وما علینا الا البلاغ. جائیں گے. اچھا تھوڑا سا راستہ دیجیے.